دورہ قرآن میں 25واں پارہ شروع کرتے ہیں، الیہ یردو، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے اعمال کا انجام بہترین کرے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب۔ تو جی یہ سورہ شورا کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کے آبجیکٹیوز اور پہلے پیج کی جو آیات ہیں ان کے بینیفٹس کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی آتی، کس طرح میسج آپ تک پہنچایا جاتا، اس کے بارے میں ہمیں بات ملے گی، اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہر شے پر، اور پھر فرشتوں کی دعا جو کہ ایمان والوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن اور سنہ جو ہے وہ بیسک سورس ہیں مومنین کے لیے ان کے تمام معاملات میں۔ تو جی شروع کرتے ہیں، حامیم اور آئن سین کاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، جس نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی بھیجی، یعنی یہ طریقہ کار تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میسج پہنچانے کا۔ اب اس کے بارے میں وضاحت کچھ اور بھی ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے وحی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، یعنی جب گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے تو یہ سب سے سخت شدت والی سچویشن ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات بھیجتے تھے تو آپ کو یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور مجھ سے جو کہتا میں یاد کر لیتا، یعنی یہ دو طریقے ہو گئے آپ پر وحی کے آنے کے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں دیکھا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے سے بھرے ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر آگے بات ہے فرشتوں کے بارے میں کہ کس طرح آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یعنی اس قدر فرشتے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا آسمان پھٹ پڑے گا۔ اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں، یعنی مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ سے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، جیسے سورہ فصلت میں بات آتی ہے، نحن اولیاءکم، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اور وہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا لیا ہے تو اللہ ان پر نگران ہے، یعنی آپ کا ذمہ نہیں ہے کچھ بھی ان پر، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ان کو اللہ کا میسج دے دیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، اس کے بعد ہدایت کے راستے پر لگانا، یہ اللہ کا کام۔ اور آگے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی۔ اب دیکھیں عربی قرآن کی بات کیوں آئی؟ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس قوم میں رسول بھیجا جاتا ہے وہ نبی یا رسول اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور انہی کی زبان بولنے والا ہوتا ہے، اور اس کی ریزن تو بڑی صاف ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، تاکہ کوئی حجت، کوئی ایکسکیوز نہ باقی رہ جائے ان پر، ان قوموں پر جن کے پاس رسول آئے کہ ہمیں تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں اگر دوسری جو لینگویج، ایک ہوتی ہے مدر لینگویج اور ایک ہوتی ہے دوسری لینگویج آپ سیکھتے ہیں، تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ مدر لینگویج میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے چیزیں سمجھنے کو ہے، یعنی مدر ٹنگ میں تو آپ کی اسٹرینتھ ہے لیکن دوسری زبان میں آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ان کے لیے کہ کل کو وہ یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی بات آئی کہ ہمیشہ اللہ نے جو نبی بھی، جو میسنجر بھی کسی قوم کی طرف بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا ہوتا تاکہ وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح آپ کو عربوں میں بھیجا گیا تو عربی زبان میں قرآن کریم آیا تاکہ آپ ڈرائیں۔ ام القرا یعنی جو بستیوں کی ماں ہے، مکے کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے، ام القرا کیا ہے؟ مکے کا نام، کیونکہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے تو اور بستیوں کی ماں اسے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو قرآن دیا گیا تاکہ آپ اہل مکہ کو اور اس کے جو اراؤنڈ ہیں یعنی شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہو گئے، یعنی آپ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ام القرا مکے والوں کو، ان کے جو رہنے والے ہیں ان کو ڈرائیے، اور اس کے بعد باہر تک۔
پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ اگر چاہتا تو ساری کی ساری امت ایک ہی چیز پر ہوتی، یعنی توحید پر ہوتے، سارے کے سارے ہی مسلمان ہوتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرما دیا لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بس جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا، اور یعنی اللہ زبردستی ہدایت نہیں دے رہا، زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو یہ امتحان اچھے اور برے اعمال کون کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی مطلب یہ سب نہ ہوتی، تو یہ اللہ نے فری ول دی ہے اس مخلوق کو، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں، مددگار نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے تو کوئی اس نفع کو روک نہ سکے، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہ سکے، بات یہ ہے ولی اور یہ ہے نصیر کا مطلب۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنے دوست بنا رکھا ہے، تو وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا ہے بھی ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، یعنی تمام کارساز کو کرنے والا تو وہی ہے، جیسے میں نے اوپر بتا دیا کہ نفع دینے والا تو وہی ہے۔ اور پھر آگے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دین کے معاملہ میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، تم میں کوئی اوپینینز ڈفر کرتی ہیں تمہاری ایک دوسرے سے، تو کیا ہے اس کا حل؟ قرآن کریم، اللہ اور رسول کے جو فرمان ہیں ان کے مطابق کرو۔ اب دیکھیں اختلافات یہودیوں میں بھی ہوئے، عیسائیوں میں بھی ہوئے، اور اسی طرح جو ہمارا دین ہے اس کو فالو کرنے والے بھی، ان میں بھی اختلافات ہیں، لیکن اختلافات اس حد تک نہیں بڑھنے چاہیے کہ آپس میں نفرت، بغض اور حسد جیسی بری بیماریاں پیدا ہوں۔ نہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہوئے، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن ان کو اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے ہینڈل کیجئے، اور ایک دوسرے کا ادب و احترام ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسانات، اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے، یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارے جنس ہی سے تمہاری بیویاں بنائی، یعنی انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے تمہارے جوڑے نہیں بنائے، پھر اسی طرح چوپایوں کے جوڑے بنائے، اور تمہیں یعنی اس زمین پر تم سب کو پھیلا دیا، کثرت سے پھیلا دیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز سب کو اکٹھا بھی کر لے گا، اور اس کے جیسی، یعنی اگر اللہ کی بات کیجئے تو اللہ کی تعریف یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اس کے جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، مقالید السماوات، زمین و آسمان کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر قرآن کریم میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے پھر اس کو کس طریقے سے نازل کرتا ہے، اس کے تو خزانے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں انس، اگر یہ سارے اکٹھی ہو کے ایک ہی وقت میں، اگلی پچھلے جو بھی اللہ نے پیدا کیے سب کے سب ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگے، اور جو مانگے اللہ ان کو عطا کرے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہ ہوگی، یعنی اتنی جیسے کہ آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے نکال لیتی ہیں تو کیا اس کو کیا لگا ہوگا، سوئی کو کیا لگا ہوگا، کچھ بھی نہ، تو اتنی بھی کمی نہ ہوگی اللہ کے خزانے میں، یہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اور بات سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ کسی کو زیادہ رزق دے رہا ہے، کسی کو کم، تو یہ اللہ کی حکمہ ہے، وزڈم ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ بس بات وہی ہے کہ ہاں یہ دعا ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراغت کی روزی دے کہ ہمارا ہاتھ نیچے والوں میں نہ ہو، دینے والوں میں سے ہو، اور ہمیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم مال لے کر ہم عیاشیوں کی طرف نکل جائیں، کیونکہ کثرت مال عیاشی کی طرف جاتی ہے، اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ تو جی یہ کچھ ایڈوائزز تھے جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اے مومنو، میں نے یہ دین اسلام چن لیا ہے، مقرر کر دیا ہے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کو اللہ نے دین دیا، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے سب نے توحید کی بات کی، اور ہر نبی کو اللہ نے ان کے جو شریعہ لاز تھے، جو منہج تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ دیا۔ دین سے مراد اب اللہ پر ایمان، توحید، رسول کی اطاعت، یعنی ہر قوم سے کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی جو شریعت ہے، جو لاز ہیں ان کو مانے، حدود کی پیروی کرے۔ ہاں کچھ نہ کچھ جو ان میں فرق رہے، جیسے کہ میں نے سورۃ البقرہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ قصاص کے معاملے،
معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی ہمارے جو روزے کی ٹائمنگز ہیں، پچھلی امتوں کے روزے کی ٹائمنگز زیادہ لمبی تھی، تو یہ تھوڑا بہت فرق رہا، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیم ہی رہیں ہر نبی کی قوم کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑی خوبصورت آیت کا حصہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی، یعنی اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو چاہے اللہ اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم میں بھی بات ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو سمجھے، جس کے ساتھ بھلائی کا اللہ ارادہ کر رہا ہے، اس کو اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ علم کے راستے پر چل پڑے گا، وہ اللہ کے راستے پر چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو صحیح علم سیکھیں اور ریاکاری سے بچیں، اور نیتیں جن کی سچی ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، عالم تو بڑے بڑے ہوں گے، حدیث میں ہے ایسی ایک خطرناک بات کہ ایسا بھی کوئی عالم ہوگا جس کو لایا جائے گا، اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی وہ اپنی وہ شہرت چاہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، آنر، کہ کسی کو ایک نبوت کے لیے چوز کر لیا جائے، یا دوسرا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو جائے لوگوں کو۔ اور بات تو یہ تھی کہ جس چیز کی طرف نبی ان کافروں کو بلا رہے تھے، ان کو وہ بات بڑی بھاری گزرتی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے چوز کرے۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علم آ جانے کے باوجود اختلاف کیا لوگوں نے، یعنی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ یہود اور اہل کتاب، تو یہاں پر بھی بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لی ہیں کہ علم آ جانے کے بعد، یعنی ان کو خوب پتہ چل گیا، جیسے دوسرے پارے میں ہی پڑھتے ہیں نا کہ نبی آپ کو اس طرح جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو کیا تعصب، جلن، حسد، پتہ چل گیا تھا کہ یہ حق نبی ہیں، یہ حق بات کر رہے ہیں، لیکن محض بغض و عناد اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، نہ مانا۔ تو یہی چیز یہاں پر آ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا، یعنی اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، تو ایسا اگر نہ ہوتا تھا ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی ان کی پکڑ فوری ہو جاتی اور ان پر عذاب آ جاتا، اور جن لوگوں کو اس کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اسی طرح ڈاؤٹس میں ہیں۔ اس پر بھی اوپینینز ڈیفرنٹ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرب ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور قرآن کے وہ وارث ہو کر بھی، اور ان کو حق بات بعض کو پتہ بھی چل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ماننے سے انکاری تھے اور ڈاؤٹس میں تھے، شک و شبے میں تھے، اور اس طرح بعض نے اس سے مراد یہود و نصارہ لیے ہیں۔ اچھا جی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ پس اے نبی آپ لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے رہیں، جو آپ کو کہا گیا ہے آپ اسی پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، یعنی یہ جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ہم نے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں، یعنی جب بھی تم کوئی اپنا معاملہ میرے پاس لے کر آؤ، اور یہودی بھی ایون اپنے معاملات لے کر آتے تھے، ایک یہودی آیا تھا نا اپنا معاملہ لے کے، آپ مطلب کئی واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، تو اگر اے نبی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم میں تم میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، حالانکہ حق بات واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود تم جھگڑتے ہو، ہم جھگڑتے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہی سب کو جمع کرے گا، اور جو اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہ اللہ نے حجت ثابت کر دی ہے، کلیئر سائنز آ گئے ہیں، پروف اللہ نے دکھا دیے ہیں، اس کے باوجود وہ جھگڑا کریں تو ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور ترازو بھی، ترازو میزان کی بات آتی ہے نا، تو میزان سے مراد عدل و انصاف ہے، ٹھیک ہے، عدل کو ترازو سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو جو بڑی جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے لیے، تو انہیں کیا پتہ ہو سکتا کہ قیامت تو قریب ہی آئے پڑی ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بیچارے ڈرتے ہیں، یعنی وہ تو ان کو تو پتہ ہے، وہ تو یقین رکھتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ کیا ہوگا اس روز، لیکن یہ لوگ یہ جھگڑے میں ہیں کہ کیا قیامت واقعی آئے گی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرے، وہ قوت والا ہے اور غالب ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال
جو اس کے گڈ ڈیڈز ہیں ان کے ذریعے آخرت کا اجر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے لیے ضرور حصہ ہے، یعنی اس کی ہر نیکی کو اللہ بڑھا کے رکھے گا. یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کہ میں تمہاری نیکی کو بڑھاؤں گا. اور تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ ایک ایک نیکی کا اجر اللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرمائے گا. اٹس اپ ٹو یعنی جو اخلاص ہے، کتنے اخلاص سے کسی نے وہ کام کیا ہے، یعنی اس کی جو ایوریج آپ کہہ لیں نکالی جائے گی، اس کی نیت کیسی تھی. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت ہی تھوڑا مال ہو لیکن اس تھوڑے میں سے بھی اس نے دے دیا، کتنا زیادہ دے دیا. اور ہو سکتا ہے سم ٹائم کسی کے پاس کوئی وہ چیز دے رہا ہے اور اس کو کتنی اس کی خود اشد ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. دین دیکھو اس کا ریوارڈ کیا ہے، یعنی ریوارڈ بھی ویری کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اٹس ویری فرام پرسن ٹو پرسن، یعنی ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو دنیا کا طالب ہے اور اس کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میں دنیا بھی خوب دے دوں گا. یعنی جتنی وہ چاہتا ہے اس کو اللہ دیتا ضرور ہے، پھر وہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنا دینا ہے، جتنا رزق دینا ہے وہ تو لکھ دیا ہے. یہ حدیث کے مطابق یعنی اوتھینٹک حدیث ہے کہ اللہ نے کسی نے کتنا جینا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، سعید بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا وہ رزق کھائے گا، یہ سب طے ہے، لکھا جا چکا ہے. تو جب ایسا ہے تو ہمارے لیے بات سمجھنے کو کہ ہم کیوں پھر حرام مینز کی طرف جائیں، ہم کیوں نہ حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں. یہ بات بڑی اہم ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کافروں نے جنہوں نے اللہ کے پارٹنر بنا رکھے ہیں، کیا ان معبودوں نے ان کو کوئی ایسے احکامات کہے ہیں جن کو یہ فالو کر رہے ہیں اور اللہ کی اوبیڈینس میں نہیں آ رہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا، یعنی اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا نا قیامت کا دن، دیکھیں اللہ کافروں کو بھی تو ڈھیل دے رہا ہے نا، یہ بھی تو اس کی رحمت ہے. رزق بھی دے رہا ہے، ہر چیز ان کو پرووائڈ ہو رہی ہے. بلکہ آج تو امت مسلمہ کے لیے وہ فتنہ ہی مطلب یہ فتنے والی بات ہی ہے نا کہ وہ چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کا میں فیصلہ کر دیتا. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے قیامت کے روز. ٹھیک ہے. اور جو یقیناً ان پر قائم ہونے والی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں، اور وہ خواہش کریں گے جو بھی اپنے رب کے پاس وہ پائیں گے. اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اسی چیز کی بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی کہ جو ایمان لایا اور سنت کے مطابق زندگی گزاری تو اس کے لیے اجر ہے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہیے کہ میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں چاہتا، مگر محبت اور رشتہ داری کا خیال تو کرو. یعنی اس کی تفصیل میں بات کچھ اس طرح آتی ہے کہ قبائل قریش جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تو تھا. یعنی آپ کے چچا دیکھیں ذرا، اسلام کے بہت بڑے دشمن. تو کہا یہ یہاں پر جا رہا ہے کہ اے نبی، نہ تو آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں دعوت و تبلیغ کی، نہ آپ کسی چیز کا ان سے سوال کرتے ہیں. تو آپ تو بس یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا ہی لحاظ کر لو، اور اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ صحیح مجھے نقصان اور تکلیفیں پہنچانے سے تو باز رہو. تو یہ یہاں پر بات آ رہی ہے رشتہ داری کی. اور اللہ فرماتا ہے جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور اضافہ کریں گے. جیسے پیچھے میں نے بات کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کتاب خود سے گھڑ لایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں. یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگاتے تو وہ قرآن کریم ہی آپ کو بھول جانا تھا، یعنی محو ہو جانا تھا. تو بات یہ ہے کہ نبی کا صداقت ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، نبی کا خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی کہ کہتے تھے یہ تو آپ کلام خود ہی گھڑ لائے ہیں. اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دینے والا ہے اور سچ کو ثابت رکھنے والا ہے. اور وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ مان جاتے تھے، اس کے باوجود انکاری ہوتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، اور جو تم کر رہے سب وہ جانتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا. اور اسی طرح توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں، جیسے دل سے اس گناہ کو برا سمجھنا، پھر اس کو صحیح طریقے سے چھوڑنا، اس کی طرف واپس نہ پلٹنا، پکا ارادہ کرنا. اور اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کا حق ہمارا ہو، یعنی
ایسا گناہ جس میں دوسرا شخص بھی کوئی انوالو ہے تو پھر اس سے معافی مانگی جائے، جب تک وہ معاف نہ کرے تو اس گناہ پر توبہ نہیں ہوتی۔ یہ توبہ کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل آپ کے آگے رکھ دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ان کو اللہ سنتا ہے، یستجیب، ان کی پکاریں سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں بڑی ایک اہم بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام بندوں کو اللہ روزی ایک جیسی کر دیتا، یعنی بے تحاشا مال و دولت سب کو دے دیتا، تو زمین میں فساد پیدا ہو جانا تھا۔ یعنی ہر شخص ایک دوسرے سے شر اور فساد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، کوئی بھی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، کسی کے انڈر نہ ہوتا، اور جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کس کے پاس زیادہ مال ہے، کس کے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی، یعنی دنیا کی جو شان و شوکت ہے کس کے پاس زیادہ، اور اگر سب کے پاس ایک جیسا ہوتا تو پھر کیا بننا تھا، یعنی پھر تو اس کے علاوہ کچھ سوجنا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جس کو جتنا دینا ہے اپنی مرضی سے، یعنی اپنی حکمہ کے تحت دے رہا ہے، کسی پر اللہ ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو میں کتنا دوں گا وہی اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو چیز اللہ نے دے دی اس پر بھی الحمدللہ، اور جو چیز نہیں ہے اس پر بھی الحمدللہ۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ خبردار ہے، اور وہی ہے جو بارش فرماتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بارش کا پانی نہیں آ رہا ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کی حالت اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے یہ نعمت آتی ہے تو اس کا اکثریت تو ایسی ہے کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ومن آیات ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، خلق السماء، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں پھیلا رکھا ہے، یعنی جو جانور دابہ، اسی میں انسان بھی آ گئے، تمام جاندار۔ اور بات یہ ہے کہ جس نے تمام جاندار اس زمین پر پھیلا دیے ہیں وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا ان کو اکٹھا کر لے گا۔ اور یہاں پر بڑی اہم بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی باعث ہوتی ہیں، اور اتنے تمہارے گناہ ہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، یعنی یعفو عن کثیر، یعنی کثیر اللہ نے کہہ دیا، کثیر باتوں سے تو میں درگزر کرتا ہوں۔ تمہاری اتنی خطائیں، غلطیاں، آپ اپنی خطاؤں کو دیکھیں، روز گننا شروع ہوئے، تو ہم ایون نمازوں کو دیکھ لیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں ان نمازوں میں، کیسے سجدے کر رہے ہیں، نمازوں کی کچھ لوگ مطلب چوریاں بھی ہو رہی ہیں، رکوع صحیح نہ کرنا، سجدہ صحیح نہ کرنا، جلدی جلدی، یعنی یہ ایک میں سمپل سی بات بتا رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ پھر جو اچھا عمل کر لیے، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی، یعنی ہم اپنا پوری طرح سے اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، کثیر۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہیں مشکل آ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں، کسی کو مت بلیم کرو، کسی کو بھی نہ بلیم کیجئے، خاندان میں بھی فلانی کی وجہ سے، دیورانی کی وجہ سے، جیٹھانی کی وجہ سے ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی، فلاں نند نے، بھابھی نے، نہیں بھائی، یہ تم اپنے آپ کو چیک کرو، چیک یور سیلف، یہ ہے ہمارے لیے میسج، ٹھیک ہے جی، یہ سمجھیں کہ اس پیج کی یہ جو کی ورڈز ہیں اس پیج کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس زمین پر، یعنی تم اللہ کو سب معلوم ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور ولی نہیں ہے۔ اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے، ایسے ٹھوک کے بٹھا لیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ایسی یہ خوبصورت بات ہے، اگر دل میں جم جائے تو بس ہم پار ہو گئے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے کہ کیسے سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، اور اگر اللہ ہواؤں کو روک دے تو کشتیاں کیا چلیں گی، یعنی کشتیوں میں کتنے فائدے ہیں، یہ جہاز، کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کا سامان لے کے جاتی ہیں، انسانوں کو لے کے جاتی ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور یہ ہواؤں سے چل رہی ہیں، اگر اللہ ان سب کو روک دے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھنے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو سمندر کو حکم دے اور سمندر ان کو غرق کر دے، ڈبو دے، اور یہ سمندر سے واپس سلامتی کے ساتھ نہ آ سکے، ایسے یعنی سمندری سفر پر بھی۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سی خطاؤں سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔
اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں، جھٹلاتے ہیں، نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جان لے کہ اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگانی ہے، انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو یہ تو بس 4 دن کی ایک زندگی ہے، یوں ہی سا اسباب ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ کئی بار یہ بات آئی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جیسے سورۃ الانسان میں بات آتی ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یعنی دنیا کو پسند کر رہے ہیں، اجلت کی جو چیز ہے، یعنی جو قریب کی چیز ہے، اور جو اس کے پیچھے آنے والا سخت دن ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، آخرت کو بھول رہے ہیں۔ اگلی آیات میں ایمان والوں کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، اور یہ کئی جگہوں پر آئی ہیں، جیسے سورۃ المعارج میں بھی ہیں، اگر آپ نے چیک کرنا ہو چیک کیجئے، اسی طرح سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی مومنین کی کوالٹیز، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ نے کچھ صفات بتائی ہیں مومنین کی، کہ وہ کیسے ہیں، کہ ایمان جو لاتے ہیں وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو، یعنی اللہ کے اوبیڈینٹ رہتے ہیں، اطاعت گزار رہتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ جو اہم بات آ رہی کی ورڈ سورہ شورا، یعنی ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، شورا بینہم، شورا کا مطلب ہے یعنی مشورہ کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کے جو معاملات ہیں آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے، وہ آگے نا ساری کوالٹیز، خرچ کرنا، نماز پڑھنا۔ اچھا جی، شورا کی تھوڑی سی وضاحت، کہ اہل ایمان ہر کام باہمی مشاورت، جسے میں نے پیچھے ہی بتا دیا، مطلب باہمی مشورے سے، اپنی رائے کو وہ حرف آخر نہیں سمجھتے، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، یعنی اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ مسلمانوں سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے، اگرچہ آخری فیصلے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوتا، لیکن پھر بھی آپ سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں سے، یعنی جنگی معاملات میں اور دیگر اہم کاموں میں ضرور ان سے مشورہ فرمائیے۔ تو یہی چیز ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یہی چیز ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، یعنی فیملی میں دیکھ لیں، آپ کی فیملی ہے تو کوئی بڑا کام ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اب اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو ساتھ ضرور انوالو کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ان کی مزید کوالٹیز کیا ہیں مومنین کی۔ ایک تو وہ کہ جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، یعنی زیادتی نہیں کرتے، اور پھر برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بدلہ لینے سے وہ یعنی بدلہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر جو معاف کر دیتا ہے اس کے لیے بھی بڑا ریوارڈ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تو یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر اب کوئی الزام نہیں ہے، یعنی وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی پر ظلم ہوا، جیسے قرآن کریم میں ہی بات آتی ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان۔ تو اب اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے، اب اس نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پکڑ کن پر آئے گی؟ وہ لوگ جو خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے یہ کام، یعنی کوئی مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہوئی، یا کسی کا کوئی پیارا چلا گیا، ایسا ہوتا ہے اکثر، تو کوئی خون بہا بھی نہیں لیتا، اور یعنی دیت وغیرہ، اور اس کا جان کے بدلے جان بھی نہیں، تو معاف کر دیتا ہے اللہ کی خاطر، ایسے کیسز بھی ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ ہے۔ اور معاف کر دینا اللہ نے جیسے فرما دیا نا، یہ بڑے عظمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور، یعنی بہت بڑے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور آگے بات آ رہی کہ جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، اور ظالم لوگ تو عذاب کو دیکھ کر اس وقت کیا کہیں گے کہ واپس جانے کی کوئی راہ ہے، یعنی جہنمی اب پھر کہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن آپ دیکھو گے کہ جس دن یہ کافر جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور مارے ذلت کے یہ کبڑے، یعنی ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کن اکھیوں سے یہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جس طرح کوئی آنکھیں بچا بچا کے دیکھتا ہے، اور صاف کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو واقعی ہم یعنی ضیاء
حقیقت کا جو خسارہ ہے آج وہ ہوا، اور جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا، تو یاد رکھو کہ یہ لوگ دائمی عذاب فار ایور اسی میں رہیں گے، اور کوئی مددگار نہیں ان کا جو کہ اللہ سے الگ ہو کر ان کی کوئی مدد کر دے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، یعنی وہ سخت دن آ جائے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، پھر اس دن تو کوئی چیز کام ہی نہ آئے گی نا، نہ کوئی دوست ولا بیع ولا خلہ ولا شفاع، نہ کوئی ٹریڈنگ ہوگی، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے گا۔ اگر اللہ کسی سے راضی ہوا تو ہی فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس دن کی رسوائی سے، اور یا رب تو ہمیں ان میں سے کرنا جن پر کوئی نہ خوف ہو نہ غم ہو، آمین یا رب۔ اچھا جی، پھر آگے بات آ رہی ہے کہ تمہیں اس روز کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، یعنی کوئی جائے پناہ نہیں تم پاؤ گے، اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر تم چھپ جاؤ اور پکڑے نہ جا سکو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پھرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان پر نگہبان تو ہے نہیں، آپ کا کام تو ہے بس پہنچا دینا۔ اور آگے اللہ انسان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں کہ جب انسان کو اپنی مہربانی کا ہم مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو وہ بڑا اتراتا ہے اس پر، یعنی بڑا تکبر اور پھر غرور کا اظہار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اور اگر اگر ان انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مشکل پہنچتی ہے تو بے شک پھر تو بڑا ہی ناشکرا، پھر تو وہ مطلب یعنی مال کی کمی آ گئی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے تو پھر محروم، پھر جزا وزا کرنے والا، جیسے سورۃ المعارج میں بھی بات آتی ہے، پھر رونا پیٹنا ڈال دیے کہ میرے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسری آیات ہے جو میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تو اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی یہاں یہ بڑی زبردست آیات ہیں، خاص کر جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، بڑی خوبصورت حکمت ہے۔ اس پر میں ایک حدیث آپ لوگوں کے آگے رکھوں گی، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا قیامت کے روز کوئی شخص آئے گا تو وہ دیکھے گا اس کو اتنا ریوارڈ ملا ہے جو دنیا میں اس نے تنگیاں تکلیفیں پریشانیاں جھیلیں، تو جب وہ اپنا ریوارڈ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا رب کاش میری کھال بھی کینچی سے کاٹ لی جاتی، یعنی اتنا ریوارڈ اتنا کچھ، اور جب ایک بار وہ جنت کا مزہ چکھ لے گا نا، جنت میں وہ چلا گیا تو وہ سارے غم ساری پریشانیاں بھول گیا۔ اب دیکھیں جن پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک بات ہے کہ اب اگر میں کسی کو کہہ رہی ہوں، اپنی کسی بہن کو یا کسی دوست کو، میں تو اس کو تسلی ہی دے سکتی ہوں نا، میں تو اس کو تسلی کے لیے یہی الفاظ کہوں گی نا، وہ ٹھیک بات ہے کہ جو وہ عورت یا جو کپل ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اس سچویشن سے، وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا ریوارڈ بھی تو ہے نا، تو ہم تو یہی کسی کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قسمت میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ کس کو میں نے، جیسے اللہ نے فرما دیا کہ میں کسی کو کیا چیز دیتا ہوں، کسی کو میں بیٹے، کسی کو میں بیٹیاں، کسی کو میں بانجھ بنا دیتا ہوں، یعنی کسی کو دونوں چیزیں دیتا ہوں اور کسی کو میں بانجھ بنا دیتا ہوں، اور ورڈ بڑے زبردست ہیں، انہو علیم قدیر، اس کو علم ہے اس چیز کا، یہ نہ جانے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ قادر بھی ہے کہ آپ کو اس قابل بنا دے۔ دیکھیں نا زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، انہوں نے کہا تھا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں یا رب، تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے، تو ہر چیز کے پیچھے حکمت جانیے، اور اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں تو اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو دوسرے طریقے سے خوبصورت بنائیے، صدقہ جاریہ میں اضافہ کیجیے، یعنی بجائے کہ انہی سوچوں میں مایوس ہوئے بیٹھیں، اپنی زندگی میں کچھ دوسری چیزوں کو آبجیکٹیو بنائیے، لائف میں اپنے گول سیٹ کریں کہ میں نے کون سے گڈ ڈیڈز کرنے ہیں، میں کیسے اللہ کے اور قریب ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں۔ پھر جی لاسٹ کی آیت بڑی اہم ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتہ کو اللہ بھیجے گا اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ یعنی پہنچانا چاہے گا میسج اس کو پہنچا دے گا، اور بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں وحی کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا،
اور اس یقین کے ساتھ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو انبیاء کو بھی خواب آئے، وہ خواب سچے ہوتے ہیں جو انبیاء کو آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام پیغمبروں کو لا کر دیتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے بتا دیے گئے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی طرف ہم نے اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ اب یہاں پر تفسیر کے مطابق روح سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر ہم وحی کرتے، اسی طرح اب آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور قرآن کریم کو آپ کی طرف بھیجا، آپ کے دل پر اتارا۔ اور آپ اس سے پہلے اس کو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ نبی کو تو علم نہیں تھا ان چیزوں کا، اور یہ نبوت اللہ نے دے کر بہت بڑا فضل کیا اپنے نبی پر، اور قرآن کو اللہ نے نور بنا دیا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جس کو چاہے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض جگہوں پر نور کا ورڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ایک آیت میں ایسا ہے کہ جہاں پر دین اسلام کو نور کہا گیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، یا پھر قرآن کو۔ اور بڑی خوبصورت آیات پر اینڈ ہو رہا ہے کہ اے نبی، آپ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور آپ انسانوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے صراط اللہ الذی، یعنی اس اللہ کا راستہ جس کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان، ہر شے کا وہ مالک ہے، اور اسی کی طرف تمام کاموں کو پلٹنا ہے۔ تو جی سورہ زخرف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، یعنی قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان میں، یعنی قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ لو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پیچھے بھی بتائی کہ اللہ قوموں کی طرف اسی کی زبان بولنے والا نبی ان کے پاس بھیجتا ہے، اور انہی کی زبان میں کتاب آتی ہے۔ پھر آگے قرآن کریم کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یقیناً یہ لوح میں محفوظ ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بلند اور عظمت والے پاکیزہ صحیفوں میں ہیں، اور اس کو لکھنے والے بڑے پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے، جیسے سورہ عبسہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم اس نصیحت کو، یعنی یہ کافروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس قرآن کریم کو تم سے اس لیے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو، یعنی تم گناہ کرنے والے ہو۔ اب اس کے بارے میں 3-4 رائے ہیں مفسرین کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تم گناہوں میں اس قدر مصروف ہو اور اصرار کر رہے ہو کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم تمہیں یہ واضح نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیں، یعنی چھوڑ دیے جائیں انسان کو جو مرضی کرتا پھرے، بس اس کو شتر بے مہار کی طرح مثال دی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو یہ آ رہی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ تمہیں کفر اور معصیت کے کاموں پر کچھ کہا ہی نہ جائے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یا اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں کسی چیز کا حکم ہی نہ دے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تم تو خود قرآن پر ایمان لانے والے ہو نہیں، تو ہم کیا اس کے نازل ہونے کا سلسلہ ہی بند کر دیں؟ تو امام ابن کثیر نے پہلا مفہوم اور امام طبری نے آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کتنے ہی انبیاء بھیجے، اور جو نبی بھی اپنے قوم کے پاس آیا اس نے یہی کام کیا، یعنی اپنے نبی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ اور آگے بات آ رہی کہ ہم نے کتنے ہی قومیں جو ان سے طاقتور تھیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی یہ کافر مکہ کے یہ کیا چیز ہے، جیسے بات آتی ہے نا سورہ فصیلت میں نے پیچھے بھی بیان کی، قوم عاد کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، یعنی ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ تو اللہ فرماتا تھا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو خبر نہیں کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگلوں کی اللہ نے مثال آگے رکھ دی، اور اللہ فرماتے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا یہ کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی چل پھر سکتا آسانی سے انسان، پھر اس میں راستے بنا دیے تاکہ انسان راہ پالے، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق، بڑی زبردست بات ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا ہے، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کہ وہ نقصان دہ ہو جائے، بارش کا بہت زیادہ ہونا نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بہت کم بھی نہیں کہ اس سے بھی مسئلہ ہو۔ اور اسی پانی سے اللہ مردہ شہر کو زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین جس طرح یعنی خشک ہو، بنجر ہو، اس پر پانی نہ ہو تو وہ ڈیڈ ہوتی ہے، وہ مردہ ہوتی ہے، جیسے ہی پانی گرتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو زندہ کرے گا دوبارہ۔ پھر اللہ